بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ کربلا کا سانحہ اسلامی تاریخ کے سب سے دہلا دینے والے واقعات اور طاقتور بابوں میں سے ایک ہے۔ محرم کے مقدس مہینے میں رہنما ہونے والا یہ تاریخی واقعہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی کی نشاندہی کرتا ہے، جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہے۔ خوف ہو کر کھڑے ہونے والے کربلا کے میدان میں 61 ہجری 680 عیسوی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ یزید کی صفاق فوج کا سامنا کیا۔ پانی کی بندش، دشمنوں سے گرا ہوا اور فرار کی کوئی پیشکش نہ کی۔ انہوں نے سچائی، انصاف اور ایمان کی اقتدا کے لیے حفاظت کرتے ہوئے احتیاط ڈالنے پر شہادت کا انتخاب کیا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کربلا کے دکھ بھرے لیکن متاثر کن سفر سے گزرتی ہے۔ محرم کا ہر دن گہرا درد اور بے مثال بہادری لے کر آتا ہے۔ امام حسین کی مدینہ منورہ سے روانگی سے لے کر عاشورہ کے دل دہلا دینے والے واقعات تک، ہم ان لوگوں کی میراث کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں دیں۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس ویڈیو میں 5 محرم الحرام کے واقعات کو بیان کریں گے۔ محرم الحرام کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پڑاؤ اپنے عزم پر ثابت قدم رہا، حتیٰ کہ یزید کے لشکر کی پھندہ تنگ ہوگی، فضا تناؤ اور بے یقینی سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ یہ خبر پھیل گئی کہ یزید کی افواج کے کمانڈر عمر بن سعد کو کوفہ سے کمک ملی ہے۔ کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے محاصرے کو یقینی بنانے کے لیے اہم فوجی مدد کا حکم دیا تھا، تاکہ ان کے تسلیم کرنے یا انہیں مکمل طور پر مٹانے پر مجبور کیا جا سکے۔ انہوں نے شمر ابن زوشان اور عمر بن حجاج جیسے کمانڈروں کی کمان میں اضافی دستے بھیجے تھے، جس سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم کے ارد گرد دباؤ مزید بڑھ گیا۔ 5 تاریخ کو اس دن تک دشمن کی فوج تقریباً 20,000 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور حامیوں کی تعداد 100 سے کم رہ گئی تھی۔ اس کے باوجود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں روح متزلزل تھی اور خاموشی سے بدترین کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ اس دن عمر بن سعد کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو دریائے فرات کے پانی تک پہنچنے سے روکنے کا حکم بھی ملا، جو کیمپ سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اگرچہ دریا پر پہرے داروں کی اصل تعیناتی اگلے دن ہونی تھی، لیکن خطرہ اب قریب تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کیمپ میں بچے پہلے ہی پیاس کے بوجھ کو محسوس کر رہے تھے، اور خواتین نے جو تھوڑا سا پانی بچا تھا اسے راشن کے طور پر دینا شروع کیا۔ اس دن نے ایک وحشیانہ حربے کا آغاز کیا۔ پیاس کو پیغمبر اسلام کے خاندان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ اس بگڑتے ہوئے حالات کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی اور صبر کا مشن جاری رکھا، اور انہوں نے اپنے پیروکاروں کو اکٹھا کیا اور ایک بار پھر اپنے موقف کا مقصد یاد دلایا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ یزید اسلام کے جوہر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ جس قربانی کی تیاری کر رہے ہیں وہ سیاسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کے تحفظ کے لیے ہے۔ اس نے انہیں ثابت قدم رہنے اور صبر کرنے کی ترغیب دی، انہیں یاد دلایا کہ دنیا میں مصیبت عارضی ہے لیکن آخرت میں اجر دائمی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں کے کیمپ میں موجود افراد کی طرف سے بھی کچھ پیغامات موصول ہوئے، جن میں چند سپاہی بھی شامل تھے جنہوں نے خفیہ طور پر حق کے لیے ان کے موقف کی تعریف کی۔
ان میں سے بعض افراد نے کبھی اپنے والد امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی اور اب یزید کی فوج کا حصہ ہونے پر شرم محسوس کرتے ہوئے، اگرچہ ان میں سے بہت سے لوگوں میں عوامی سطح پر عیب جوئی کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن کچھ رات کے وقت خاموشی سے وہاں سے چلے گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ ثابت کر دیا کہ حق کی روشنی اب بھی ایک تاریخ میدان جنگ میں دلوں کو چھو سکتی ہے۔ محرم 5 کو بھی اہل بیت کی خواتین اور بچوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی دیکھی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو تسلی دینے اور چھوٹے بچوں کے بہادر رہنے کو یقین بنانے کا کردار ادا کیا۔ ان کی طاقت اور وقار قوم میں سب کے لیے ہمت کا باعث بن گیا۔ مائیں اپنے جوان بیٹوں کو آنے والے دنوں میں شہادت کے امکان کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرنے لگی۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے اور انتہائی صبر اور توکل، اللہ پر توکل کے ساتھ اپنی آزمائش کا سامنا کر رہے تھے۔ 5 محرم اور رحم کو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی رات کو سکون نہیں ملا۔ زمین سخت تھی، ہوا خشک تھی اور دشمنوں کے گھوڑوں کی آواز اور بختر بند خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کے اندر رات دعاؤں، ذکر اور اللہ کے ذکر سے بھری ہوئی تھی۔ وفادار ساتھیوں نے اپنا وقت عبادت میں گزارا۔ آگے کی آزمائشوں کے لیے طاقت کی تلاش میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض قبائل اور معززین کو خطوط لکھنے اور آخری پیغامات بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا اور انہیں دعوت دی کہ وہ اپنے مقصد میں شامل ہو جائیں یا حقیقت پر غور کریں، اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے 5ویں محرم کے واقعات نے کربلا کی ٹائم لائن میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کی۔ ناانصافی کی دیواریں بند ہو رہی تھیں، لیکن اہل بیت اور ان کے اصحاب کا جذبہ روشن اور مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ ہر لمحہ انہیں آخری قربانی کے قریب لے گیا، ایک ایسی قربانی جو صدیوں تک گونجتی رہے گی اور انسانیت کے ضمیر کو جگائے گی۔ کربلا کے دل دہلا دینے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے آئیے نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کا ہم یاد رکھ کریں، بلکہ ان کی سچائی، انصاف اور اٹل ایمان کے اقتدار کو مجسم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی میراث ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہر مومن کا فرض ہے۔ ان کی ہمت ہمیں وقار اور نیکی کے ساتھ جینے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔